السلام علیکم، آداب۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان خرم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چائے خانہ۔ چائے خانہ کی اس خصوصی نشریات میں ایک تازہ مکالمے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت مدعو ہے وہ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر میں یہ رسم نبھاؤں تو وہ ایک ناول نگار، مدیر اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر رضا سلیمی صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ سر آپ کی دعائیں جناب۔ بھائی بڑی دھوم اور بڑی شہرت ہو رہی ہے آپ کے ناولوں کی، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے کراچی کے ڈھابے سے نکل کر اسلام آباد آئیں اور آپ سے براہ راست گفتگو کریں۔ بس جی، آپ کی محبت ہے، ایک تو شکریہ آپ کا، اور دوسری شہرت کی جو جہاں تک بات ہے جی، میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مقبولیت دے، شہرت نہ دے، واہ واہ واہ، کیونکہ مقبولیت میں ایک قبولیت کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ شہرت تو کوئی بھی نہیں ہے، میں یہاں کھڑا ہو جاؤں، باہر بندوق لے گئے تو واہ واہ، آ جائیں گے لوگ دو۔ کیا بات ہے، قبولیت خدا جو ہے نا وہ ہمارے لفظوں کو دے۔ آمین آمین۔ بس ہم کوشش کرتے ہیں، یہ قائرین کی، چاہنے والوں کی محبت ہے کہ وہ اس کو پذیرائی بخشتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارا تو میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آدمی اچھا لکھنے کی کوشش کر سکتا ہے، دنیا کا ہر شخص اچھا لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض کے یہاں برکت پڑ جاتی ہے، میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ اس میں برکت پڑ گئی ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے برا لکھنے کی کوشش تو نہیں کرتا، ہر آدمی اچھا لکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو بس یہ توفیق ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ کی ناول نگاری کے حوالے سے میں تفصیل سے بات کرنے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کا جو تخلیقی سفر ہے، ابتدائی تخلیقی سفر، اس پہ بات کی جائے۔ آپ ایک کوہنہ مشق، ایک مقبول شاعر کے طور پر آپ کا حوالہ بنا، شناخت بنی، اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ میں مزید شاعری نہیں کروں گا۔ یہ بات بجائے ہے آپ کی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو میں نے سب سے پہلی تحریر لکھی 91 میں جو چھپی، وہ ایک نثری ہی تھی۔ اچھا، ایک کہانی تھی، ظاہر ہے اس وقت جو اس ایج میں جو جس طرح کی کہانی آدمی لکھتا ہے تو اس طرح کی تھی۔ بعد میں شاعری کی طرف چلا گیا، اور اس کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں کسی ایک شعبے کو چننا چاہتا ہوں۔ انہیں ایک دو کہانیاں دکھائیں، کچھ اور نثری چیزیں بھی میں لکھتا تھا، اور کچھ غزلیں دکھائیں۔ دوست کا نام بھی بتائیے۔ احمد حسین مجاہد جی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم شاعری کی طرف آؤ۔ تو ان کے کہنے میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں جب شاعری کرتا تھا تب بھی نثر پڑھنا، ناول پڑھنا، افسانہ پڑھنا، فکشن پڑھنا، یہ میری زیادہ جو ہے نا وہ ترجیحات میں رہا۔ تو میں نے تقریباً 18 سال تو صرف غزل کہی، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ تو غزل میں مجھے ایسا لگا کہ میں شاید اس پہ میں نے اچھے شعر کہے ہیں، دوست کہتے ہیں کہ اچھے شعر کہے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کچھ، ہر تخلیق کار کا اپنا ایک دستخط ہونا چاہیے، تو شاید میں غزل میں وہ ثبت نہیں کر سکا اپنا دستخط، تو میں اپنے دستخط کی تلاش میں تھا۔ پھر میں نظموں کی طرف گیا، اس میں کوشش کی، میں اپنے آپ کو لکھنا چاہتا تھا۔ تو غزل میں میرا خیال ہے کہ غزل بہت عظیم صنف ہے، شاید مجھ میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ میں اس میں اپنے آپ کو لکھ پاؤں، یا میری جو شعری تربیت تھی وہ ایسی ہوئی کلاسیکی ماحول میں کہ میرے ہاں وہ، میں سمجھتا ہوں کہ غزل پہ ایک کلاسیکیت کا رنگ حاوی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کلاسک کو زیادہ پڑھا ہے، تو میں جو اپنے مسائل تھے، میں اپنے آپ کو جو لکھنا چاہ رہا تھا، تو اس کے لیے میں پہلے نظم کی طرف گیا، اور اس کے بعد پھر میں ناول کی طرف آ گیا، اور میں کسی یہ منصوبے کے تحت نہیں آیا، یہ تو میں نے اچانک ہی لکھنا شروع کیا، سوچا کہ نثر لکھوں تو چل پڑا سلسلہ۔ اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نثر آپ میں ابتدا سے موجود تھی، لیکن آپ جب اپنی تلاش میں نکلے تو آپ مختلف منزلوں یا سنگ میل سے گزرے، اور پھر آخر میں جسے کہتے ہیں کامل ہونا، تو پھر آپ آخر وہیں جہاں کی خاک تھی وہیں آن پہنچی والی بات ہوئی۔ جی، خیر کامل ہونا تو یہ تو ایک جو ہے وہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو خام ہونا ہے وہ زیادہ تخلیق کار کو جو خام ہونے کا احساس ہے وہی آگے بڑھاتا ہے، ورنہ جس دن آدمی یہ سمجھنے لگے کہ میں کامل ہو گیا ہوں اور میں سب کچھ جو ہے نا میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، یا یہ وہ، یا میں نے سب کچھ لکھ چکا ہے، تو وہ تو اس کا تخلیقی سفر تو رک جاتا ہے۔
تو یہ ہے ایک رائگانی کا احساس ہوتا ہے کہ جو انسان کو مزید تخلیق کرنے پہ آمادہ کرتا ہے. یعنی جو یہ کسک، بے چینی، اضطراب ہے، جی جی یہ اثاثہ ہے اس سفر میں. سفر میں بالکل زاد راہ ہے. زاد راہ ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. تو شاعری جو جب کی جتنا عرصہ بھی، تو ہر شاعر کا کوئی نہ کوئی ایک محرک ہوتا ہے نا. کسی کا محرک عشق جو ہے وہ آدمی ہوتا ہے، کسی کا عشق خدا ہوتا ہے. تو یا کوئی حادثہ یا کوئی یاد یا کوئی کیا چیز تھی جو آپ کی شاعری کا محرک بنی؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے تو عشق صرف ادب سے کی ہے. اچھا. کتابوں سے کی ہے. واہ. ٹھیک ہے. باقی بھی سطح پہ یہ نہیں ہے کہ میں بالکل اس طرح خالی شخص ہوں، لیکن میرا جو سب سے بڑا عشق ہے وہ ادب سے ہے. اور جو محرک ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی چوٹ یا کوئی زخم یا یہ وہ ہوتی ہوگی لوگوں کو، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ جو تخلیق ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو پہچاننے، اور آپ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ خود نمائی کا جذبہ خود نمائی ہوتا ہے اس کے اندر. مثلاً یہ ایک حدیث ہے کہ بھائی جب خدا نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہچانا جاؤں، یعنی مجھے پہچانا جائے، تو اس نے کائنات تخلیق کی. ایک تخلیق کار جب یہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں تو وہ تخلیق لے کے آتا ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. تو شاعری میں آپ نے غزل میں زیادہ وقت لگایا بنسبت نظم. جی جی. تو پھر بھی وہ جو لطف کشید کرنا ہوتا ہے وہ ان دونوں اصناف میں سے کس میں آپ کو زیادہ آیا؟ دیکھیں اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے ناول لکھتے ہوئے جو جس طرح کی سرشاری رہی جی وہ شاید شاعری میں وہ نہیں رہی. غزل کا ایک اپنا لطف ہے. شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے غزل کے شعر کہہ لیتے ہیں، خاص کر غزل تو آپ چلتے پھرتے ڈرائیو کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. جو نثر ہے یا نظم کا بھی کسی حد تک معاملہ ہے، وہ بین ہے دونوں کے، لیکن جو نثر کا معاملہ ہے وہ آپ کو پورا بیٹھنا پڑتا ہے. ناول کے لیے تو ایک طرح سے اگر میں تو اس طرح نہیں ہوں کہ میں باقاعدہ منصوبے کے تحت لکھتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو ایک وقت دینا ہوتا ہے تو آپ بیٹھ کے لکھتے ہیں اس کے لیے. اور پھر جو شاعری کا ٹرانس ہوتا ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے. اس میں جو آپ کے اوپر سرشاری کی ایک فضا ہوتی ہے وہ آپ 2-4 گھنٹوں میں یا 2 دنوں میں وہ چیز جب مکمل کر لیتے ہیں تو وہ نکل جاتی ہے. جو ناول کا ٹرانس ہے وہ آپ کو تادیر سرشار رکھتا ہے. آپ 6 مہینے اس میں ایک وہ انجوائے کرتے ہیں اس سرشاری کو، اور اس میں وہ آپ لگے رہتے ہیں. تو یہ ہے. بالکل ٹھیک. تو جو شاعری آپ نے کی، کب آپ کو لگا کہ ہاں میں نے کچھ شاعری کی دنیا کو تھوڑا بہت دریافت کر لیا ہے، اور پھر آپ نے سوچا کہ چلو کچھ شعری مجموعے بھی لاتے ہیں؟ تو کب یہ کیفیت آئی اور پہلا مجموعہ پھر کب آیا؟ پہلا مجموعہ میرا آیا تھا 2003 میں. ٹھیک ہے. اختراع کے نام سے. ٹھیک ہے. دوسرا جو غزلی، پہلا بھی صرف غزلوں کا ہے. دوسرا 2008 میں آیا ارتفاع کے نام سے. اور تیسرا 2013 میں آیا تھا خوابدان کے نام سے. 2015 میں پھر میں 2013 میں ہی جب میں وہ اشاعت کے مرحلے میں تھا تو اسی دوران میں نے جاگیں خواب میں لکھنا شروع کر دیا تھا. تو یہ 2015 میں چھپا ہے، اور 2017 میں جو ہے جنتر. تو آپ نے مشاعرے بھی پڑھے، تو شاعری میں مشاعرہ پڑھنا اور پھر شاعری کا چھپنا، پھر ناقدین کا اس پہ لکھا جانا، اور پھر عام سامع کا اس کو سننا اور سراہنا، تو یہ سارا سفر جو ہے کیا یاد نہیں آتا؟ کبھی دل نہیں چاہتا چلو یار آج غزل لکھتے؟ نہیں وہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے سمجھے آپ یہ کہہ لیں کہ کسی سطح پہ میں نے طے کر لیا ہے کہ جب تک میں ابھی پہلا جو ہے نا میں ناول کی طرف آیا ہوں تو میں ناول ہی لکھوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شاعری کوئی کم درجے کی چیز ہے. شاعری بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. میں اپنے آپ کو اس طرح جو ہے نا، میں چونکہ ہوں، آپ یہ کہہ لیں کہ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں. اپنی گفتگو میں، اپنی چلت پھرت میں، اپنی ساری چیزوں میں. قتیل شفائی بھی آپ ہی کے دیہات. جی. تو دیہاتی آدمی ہوں، اور جو غزل ہے وہ خالصتاً شعری صنف ہے. اچھا. تو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک دیہاتی کی ایک شعری سے نہیں بنی اس طرح. اچھا، یہ چلیں، یہ بھی ایک حسین عذر ہے. ٹھیک. اچھا، آپ 2015 میں آپ کا پہلا ناول جاگے ہے خواب میں آیا. جی. اچھا، اس ناول کی کئی اچیومنٹس ہیں میری حساب سے.
ایک تو یہ کہ آپ نے دنیا کو حیران کیا. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے 1001 ٹائٹلز بنے اور وسیع حیدر صاحب پاکستان کے بڑے معروف مصور آپ کے ہمارے دوست انہوں نے یہ بنائے, تو یہ ہر کتاب اپنی جگہ ایک پینٹنگ بھی ہو گئی. جی یہ خیال کیسے آیا, کس کا تھا؟ یہ تو وسیع بھائی کا تھا. اس کی وجہ وہ چونکہ میرے بہت قریبی دوست ہیں تو میں نے جو جاگیں خواب میں ہے اس کے 5 ڈرافٹ لکھے ہیں. اچھا. یعنی پہلے ایک مکمل کیا, پھر اس کو 2-4 مہینے چھوڑ کے پھر شروع سے نیا لکھنا شروع کیا, پھر لکھا. اس طرح میں نے پہلا ڈرافٹ لکھا تو وہ ان کو بھیج دیا. میں نے کہا کہ آپ اس کو ذرا دیکھ لیں, ٹھیک ہے, چونکہ وہ بہت ہی اچھے ایک ادب کے قاری بھی ہیں. تو پھر جو ہے اس کے بعد جب دوسرا لکھا پھر میں نے کہا اس میں بہت سی تبدیلیاں ہیں. تو وہ انہوں نے 4 جو ڈرافٹ جو ہے 4 ڈرافٹ, تو میں نے کہا اس کے بعد میں ایک اور ڈرافٹ لکھوں گا اور اس کے بعد آپ نے اس کا ٹائٹل بنانا ہے. تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب 5واں میں نے انہیں بھیجا تو میں نے انہیں کہا جی کہ اب میری طرف سے یہ ہے, یہ پڑھ لیں اور اس کا ٹائٹل بنا دیں تاکہ اس کو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے 4 تو میں یہ 5واں پڑھ کے پھر آپ کو بتاتا ہوں. پڑھ لیا انہوں نے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی کتنی کاپیاں چھپیں گی؟ تو میں نے کہا 1000 تقریباً, یہ اتنی چھپتی ہیں یہاں پہ پاکستان میں کتاب. تو انہوں نے کہا کہ 1001 نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا اس کا کیا بھائی, ایک کاپی زیادہ کرنی. وہ کہتے ہیں میں اس کے 1001 ٹائٹل بنانا چاہتا ہوں, سرورق بنانا چاہتا ہوں. تو میں نے تو ان سے کہا کہ چونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو اتنی ہی بنانی ہے. تو بہرحال یہ ان کی محبت ہے, یہ اس طرح میرے لیے یہ کہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے بڑے, چونکہ وہ خود ایک بڑے آدمی ہیں تو وہ ان کی محبت ہے. اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ یہ کوئی بہت ہی عظیم ناول ہے, میں یہ نہیں کہتا. یہ ان کی محبت ہے, ایک دوست کی میرے جو ہے ان کی محبت ہے. اور اس میں ایک بات جو یہ ہے نا کہ اس سے پہلے وہ میری نظموں کی کتاب ہے خابدان, اس پہ بھی 25 نظموں کو انہوں نے وہ کیا تھا. تو ان کے اور میرے موضوعات تقریباً مشترک ہیں. خاص کر جو ہے نا زمان و مکان کا جو مسئلہ ہے ان کا بھی مصوری میں بنیادی مسئلہ ہے, میرے یہاں بھی, میری نظموں میں بھی, اور کہیں کہیں میرے شعروں میں بھی, غزل میں بھی, اور خاص کر میرے ناولوں میں وہ یہ مسئلہ ہے. تو ہمارے درمیان ایک مشترکہ ایک وہ تھا, ایک دوستی کے علاوہ ایک تخلیق میں بھی یہ ان کا وہ اظہار اس کا مصوری میں کرتے ہیں, میں شاعری میں کرتا ہوں یا ناول میں کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات. بالکل ٹھیک. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں اور ابھی واپس حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے گفتگو کے سلسلے کو ہم یہی سے جوڑتے ہیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چائے خانہ خصوصی نشریات. ہمارے ساتھ اختر رضا سلیمی موجود ہیں. ابھی ہم فوری واپس آتے ہیں اور ان سے گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں چائے خانہ کی خصوصی نشریات اور اختر رضا سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کے سلسلے کو ہم نے جہاں وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. تو اختر بھائی, بہت ساری چیزیں آپ کے ناول میں, جیسے زمان و مکان کی بات ہوئی, صرف یہی نہیں بلکہ بالترتیب ڈسکس کرتے ہیں اس ناول کو. سب سے پہلے زمان و مکان کو ہی بتائیے کہ آخرکار زمان و مکان ہی کو کیوں منتخب کیا آپ نے, کیونکہ آپ کا ناول صرف تاریخی نہیں ہوتا, نفسیاتی اور سماجی معاملات کو بھی ڈیل کرتا ہے. کچھ چیزیں آدمی جو چیزیں سمجھ میں نہ آئیں, یہ میری ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چیزیں مجھے سمجھ نہ آئیں اور جن پہ اسراریت کا ایک پردہ پڑا ہوا ہو وہ مجھے ہانٹ کرتی ہیں. ہر وہ چیز مثلا جیسے موت ایک پرسرار چیز ہے, وہ مجھے ہانٹ کرتی ہے. جو وقت ہے, اب وقت جو ہے میں گزرتے ہوئے محسوس تو کر سکتا ہوں, لیکن وقت ہے کیا اس کی میں کوئی, میرے لیے وہ ایک اسرار ہے. میں نے وقت کے بارے میں مختلف چیزیں پڑھی ہیں, سائنسی جو نقطہ نظر ہے, طبیعت کا خاص کر فلسفیانہ جو نقطہ نظر ہے, جو نفسیاتی نقطہ نظر ہے, ہر چیزیں, لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ وقت ہے کیا. تو وہ اچھا اسی طرح خواب ہے, میں خواب دیکھتا ہوں اور میں خواب لکھتا بھی ہوں. سویرے اٹھ کے میں کوشش کرتا ہوں کہ خواب جو ہے نوٹ کر لوں, لیکن وہ خواب کیوں آتے ہیں یہ میرے لیے ایک مسٹری ہے, ایک اسرار ہے. تو جو چیزیں مجھے جو چیزیں اسرار کی دھن میں لپٹی ہوئی ہوں
وہ مجھے ہانٹ کرتی ہیں، ان میں یہ زمان و مکان کا مسئلہ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ہاں ہم دیکھتے ہیں یہ جو سپیس اور ٹائم کا معاملہ ہے، یہ کہیں آپ کی سائنسی فکشن کی طرف لاشعوری طور پر دلچسپی تو نہیں، آپ اس طرف تو نہیں جا رہے دھیرے دھیرے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ میرا مزاج نہیں ہے سائنس فکشن لکھنا، وہ اپنی جگہ ایک وہ ہے، تو وہ اس طرف تو نہیں ہے۔ ٹھیک۔ بہرحال وہ چونکہ جو چیزیں آدمی تو پڑھتا رہتا ہے، جب لکھتا ہے ایک آدمی تو وہ چیزیں، وہ جو تخلیقی عمل جو ہے وہ جب متحرک ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ میں کوئی باقاعدہ، میں نے آج دن تک کسی چیز کا پلاٹ باقاعدہ نہیں بنایا کہ یہ پلاٹ ہوگا اور اس میں یہ کردار ہوں گے اور اس کا یہ آغاز ہوگا، یہ اس کا انجام ہوگا۔ میں نے کبھی جو ہے نا اس طرح کا طے کر کے نہیں لکھا۔ تو کس طرح لکھتے ہیں آپ؟ میں تو ایک خاص کر ایک ذہن میں ایک فضا لگا کے، فضا جو ہے نا بنا کے ذہن میں ایک ماحول بناتا ہوں۔ گاؤں کا ماحول ہے مثال کے طور پہ، شہر کا ماحول ہے، ایک کمرہ ہے، وہاں سے میں شروع کرتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ جو چیزیں جس طرح آپ آہستہ آہستہ خود کہانی آگے بڑھتی ہے، وہ چیزیں پھر مجھے ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجھے بعد میں ایڈٹ بہت چیزیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ میں ایک رو میں لکھتا چلا جاتا ہوں۔ اب جو جاگیں خواب میں یہ کم و بیش 400 صفحات تھے، تو وہ جب میں نے اس کی ایڈیٹنگ کی تو 240 صفحات رہ گئی، یعنی اتنا آپ نے ضائع۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ کو خود اچھی نہیں لگ رہی تو وہ قاری پہ اس کا بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ میرے اندر ایک چھوٹا موٹا نقاد بھی بیٹھا ہوا ہے کہ جو دوسروں کے بارے میں نہیں، اپنی چیزوں کو جو ہے نا بڑی نقدانہ چیزوں کی طرح سے دیکھتا ہے، اور پھر وہ اس طرح جو ہے نا تو وہ کانٹ چھانٹ کا عمل جو ہے نا بعد میں، یہی وجہ ہے کہ میں ایک چیز کو 4-5 مرتبہ لکھتا ہوں۔ حالانکہ ناول جو ہے اتنی اس کے ڈرافٹ بنانے مشکل ہوتے ہیں، نظم کا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو میں نے دونوں جو ناول ہیں ان کے جاگیں خواب میں کے تو 5 ڈرافٹ لکھے، اور دوسرے کے میں نے 5 ہی لکھنے تھے۔ لیکن جب میں نے 4 لکھے اور محمد سلیم ارمان صاحب کو میں نے بجوایا کہ ان کا جو ہے وہ کچھ آ جائے، ان کی طرف سے رائے آ جائے، اس کے مطابق میں اس کا 5واں لکھوں، تو انہوں نے مجھے منع کیا، مگر دیا ایک چھوٹا سا رکا سا لکھ کے بھیجا کہ بھئی میں نے اسے پڑھ لی، اس کو اب چھیڑیے گا نہیں، اسی طرح وہ چھاپ دیں کہ یہ مکمل ہے۔ تو پھر میں نے 5واں ڈرافٹ۔ اچھا، بالکل ٹھیک۔ تو جاگے ہیں خواب میں غالب کے مصرے سے آپ نے یہ غالب کے شعر سے یہ مصرع لیا، اور اس مصرے کو پھر آپ نے پورا پھیلا دیا اپنی اس کہانی پر، جو آپ کے پرکھوں کی کہانی بھی ہے اور آپ کی خاندانی تہذیبی پس منظر بھی آپ کا اس میں شامل ہے۔ تو ذرا سا ہمارے دیکھنے والوں کو اس کا خلاصہ بتائیے گا کہ کیا کہانی ہے اور کیا مرکزی کردار ہے، اور آپ نے کیا پیغام دینے کی اس میں کوشش کی تاکہ اس کو سن کر پھر وہ یہ ناول حاصل کریں اور پڑھیں اس کو تفصیل سے۔ اچھا، کسی ناول کا خلاصہ کرنا تو بہت ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کردار وغیرہ۔ اور دوسرا جو ہے میں جو فکشن ہے میرے نزدیک وہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل کہانی بیس ہو، اس میں کہانی کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ آپ جب بھی کسی کچھ کرداروں کو چنتے ہیں اور چلتے ہیں تو اس طرح ہے، تو لیکن اس میں میری ایک کوشش یہ تھی کہ میں جو ہے نا اپنے آپ کو لکھوں، اس میں جو کردار ہے اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا مجھ سے بھی وہ رکھتی ہیں، مماثلت رکھتی ہیں۔ ایک میں نے کردار کا گو کہ میری تعلیم فزکس میں کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے فزکس باقاعدہ نہیں پڑھی ہوئی ہے، لیکن ایک جو ہے نا اپنے آپ کو وہ کر کے پھر میں نے اپنے گاؤں کا جو ماحول ہے اس کو رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بس وہ ایک کہانی آگے بڑھ رہی ہے، اس میں تو بہت سی چیزیں ہیں، ظاہر ہے وہ۔ اچھا، کئی ناول نگار ناول کے پلاٹ کے لیے فیکٹ اور ریسرچ کو بہت مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایکچول ورکنگ کر کے اور پھر پلاٹ کی اختراع ہونی چاہیے۔ تو اور دوسرا طبقہ آپ کے جیسے لکھنے والوں کا جو اپنے تجربات کی بنیاد پر، مشاہدے کی بنیاد پہ لکھتے ہیں۔ لیکن جب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جو ایک ناول نگار ہے اس کو پورا پتہ ہو کہ میڈیکل کیا ہے، لیکن اگر اس نے ایک اپنے کسی کردار کو کوئی بیماری لگانی ہے یا کوئی اس کو یہ مسئلہ لگانا، تو اس کو بنیادی معلومات ہونی بہت ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے وہ جس طرح کہانی آگے بڑھتی تھی تو کچھ چیزیں جیسی جیسی آتی تھی اس کے مطابق، تو ظاہر ہے ریسرچ تو ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہے، دیکھنی پڑتی ہے۔ بلکہ میں نے جب وہاں پہ وہ سیبوں کا اور ان کا وہ جنگلی اناروں کا وہ جو میں ایک سین لکھ رہا تھا، تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ میں 18ویں صدی کے وہ بتا رہا ہوں، تو عین ممکن ہے کہ وہاں اس دور میں سیب
میرے علاقے میں ہوئے نہ ہوں. پھر میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی, گزٹیئر پڑھے یہ وہ, کہ کیا اس علاقے میں پہلے 200 سال پہلے کوئی اس طرح کے وہ درخت تھے, کون کون سے درخت تھے. تو وہ تو ظاہر ہے آپ کو کرنی پڑتی ہے, ورنہ کل اس پہ ٹیکنیکل تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ناول میں. غلطیاں ہو سکتی ہیں. پھر تاریخ جو چونکہ وہ خاص کر جاگن خواہ میں کچھ تاریخ میں بھئی فلاں سیلاب, وہ اس میں چونکہ بارش کا ایک منظر ہے اور سیلاب آتا ہے, تو پھر میں نے وہ جو ہے یہ پتہ کیا کہ یہ سیلاب کب آیا تھا. کیونکہ وہ جو جاگن خواب میں چونکہ میرے اپنے آباء و اجداد کے کردار بھی ہیں, تو میں نے تو وہ سنی سنائی جو چیزیں تھیں ہماری خاندانی روایات میں جو چلتی آ رہی تھیں, تو ان کو لینا تھا. لیکن ان کے بارے میں یہ تو دیکھنا تھا کہ فلاں کون سی جنگ کب ہوئی, سیلاب کب آیا تھا, وغیرہ وغیرہ, یہ چیزیں تو ظاہر ہے. اچھا, ناول نگاری میں حقیقی اور غیر حقیقی دونوں طرح کے کرداروں کو ملا کر لکھنا آپ کے خیال سے یہ ترکیب مطلب مستعمل ہے, ٹھیک ہے, یا میرا خیال ہے کہ جو تاریخ میں جہاں خاموشی ہوتی ہے تو وہاں فکشن نگار کے پاس زیادہ مارجن ہوتا ہے. مقصد ایک اگر تاریخ کا کوئی ایسا گوشہ جو ہے وہ تاریخ اس کے بارے میں کچھ زیادہ واضح نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں اس کے لیے زیادہ مارجن ہوتا ہے. لیکن اگر وہ بالکل ایک تاریخی وہ کر کے تو وہ سارے فیکٹس کو بیچ میں ڈالے گا, تو پھر تو نسیم حجازی صاحب جو جس طرح وہ ناول لکھتے ہیں وہ پھر تاریخی ناول ہوگا. وہ میرا مزاج نہیں ہے لکھنا. بالکل ٹھیک. وہ اچھے ہیں, برے ہیں, اعلیٰ ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن وہ میرا مزاج نہیں ہے چونکہ. بالکل ٹھیک ہے. اور ناول میں جو ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ایک مرکزی کردار باقی کرداروں کی کہانی بیان کرتا ہے, ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود راوی بن جاتے ہیں اور سب کو بیان کرتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر کردار اپنے بارے میں خود بات کر رہا ہے. اور چوتھا طریقہ روایتی کلاسیکی یہ بھی ہے کہ ہر چیز بیانیے میں جا رہی ہے براہ راست, بجائے اس کے کہ کوئی اس کو بیان کرے. تو آپ کو کون سی ٹیکنیک زیادہ پسند ہے؟ گو کہ آپ کے ان دونوں ناولوں میں وہ راوی موجود ہے اور وہ اپنی کہانی ایک طرح سے بیان کر رہا ہے. دیکھیں, جہاں تک یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے دنیا میں اچھے ناول لکھے گئے, ناول لکھنے کے اتنے ہی طریقے ہیں. صحیح. کیونکہ ہر بڑا ناول جو ہے نا مختلف طریقے سے ہی لکھا گیا ہو. ٹھیک. اب کچھ چیزیں جو ہے مشترک ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں چونکہ باقاعدہ جو ہے پلاٹ بنا کے یا باقاعدہ اس طرح نہیں لکھتا ہوں, میں تو پھر لکھتا چلا جاتا ہوں جس طرف کہانی لے کے چل رہی ہوتی ہے. تو اب جندر کی وہ جو ہے وہ آپ نے وہ اس کا راوی اندر موجود ہے, خود وہ کہانی بیان کر رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ اس میں جو جب آپ وجودی, چونکہ جندر کا ایک موضوع کہیں نہ کہیں وجودی بھی ہے, بالکل, تو جب آپ وجودی ایک طرز کی کہانی لکھ رہے ہیں وجودی مسائل کے حوالے سے, تو پھر وہ جو میں کا صیغہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بہتر لگتا ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی دوسرا موضوع ہے تو وہ, کیونکہ یہ تو کہانی, یہ جو ناول ہے یہ وہ خود کہانی طے کرتی ہے کہ اس کا وہ کون سا بیانیہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو آپ کے ہاں یہ جو نفسیات اور فلسفہ جو ہے اس کا استعمال ہوا, اور زونگ کا خاص طور پہ آپ نے جو برتا فلسفے کو, تو یہ کوئی مطلب شعوری فیصلہ تھا یا پہلے آپ نے کر لیا بعد میں احساس ہوا کہ یہ کام مجھ سے ہو گیا یا یہ واردات مرتکب ہوئی ہے تخلیق میں؟ اس میں یہ ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے تھوڑی بہت نفسیات پڑھی ہوئی ہے. جی. تو خاص کر جو شہزاد احمد جو معروف شاعر تھے ان کی جو کتابیں ہیں پورا سیٹ میں نے پڑھا ہوا تھا, تو اس میں انہوں نے بہت سی, مقصد ہر بڑے نفسیات دان پہ علیحدہ کتاب لکھی ہے. تو یونگ کا جو تھا وہ اس میں وہ چونکہ جو اکلٹ سائنسز تھیں جنہیں ہم مخفی علوم کہتے ہیں, اس کی طرف اس کا رجحان زیادہ تھا. اور پھر یہ ہے کہ اس نے فرائڈ کے برعکس جو انسانی لاشعور ہے اس کو اجتماعی لاشعور کے ساتھ جوڑا. تو وہ یہ نظریہ مجھے ویسے بہت آنٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میں میں نے ذرا زیادہ اس کو پڑھا, یا پھر وہ میرا پسندیدہ فرائڈ کے مقابلے میں یا ایڈلر کے مقابلے میں مجھے زیادہ آنٹ کرتا ہے اس کی جو نظریات ہیں نفسیات. تو اس لیے وہ جو ہے شاید. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیں گے. ناظرین, اختر رضا سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت شاندار گفتگو ہو رہی ہے, ابھی حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چائے خانہ اور اختر رضا سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناول کی باریکیوں پر بات ہو رہی ہے. تو اختر صاحب آپ کا جو دوسرا ناول جندر ہے وہ ایک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پوری دنیا میں وہ جو ایک تہذیب کے مٹنے کا عمل ہے جو جدیدیت تہذیب پر غالب آ رہی ہے یا کلاسیکیت پر غالب آ رہی ہے، ظاہر بات ہے وہ ہر خطے میں مختلف نوعیت کا اثر ہے. ہمارے ہاں جس طرح اثرات ہو رہے ہیں، دیہی تہذیب مٹتی جا رہی ہے اور شہروں کی طرز زندگی غالب آ رہی ہے، اس کو انتہائی حسین طریقے سے آپ نے لکھا. اور وہ جو آپ خود کو کہتے بھی ہیں کہ آپ دیہاتی ہیں، لیکن آپ بڑے سمجھدار دیہاتی ہیں. آپ نے اتنی باریکیوں کے ساتھ اس دیہات کی زندگی کو بیان کیا ہے. یہ جندر کا خیال کیسے آیا؟ اچھا، خیال تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ میرے ایک دوست ہیں تو ان کے یہاں میں گیا کہیں مہمان، اچھا، پہاڑی ایریے میں. ٹھیک. تو وہاں میں نے ان کے کمرے میں ایک بڑا سا ایگزاسٹ لگا ہوا دیکھا. وہ اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح ہوٹلوں میں لگا ہوتا ہے. بھائی گھر کا ایگزاسٹ تو ہوتا بھی چھوٹا ہے. اچھا، وہ بیڈ روم ہے، اس میں ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سگریٹ بھی وہ نہیں پیتے. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، جب میں ان کے یہاں گیا نا، میں نے کہا کہ یہ ٹھنڈا ایریا ہے، یہاں اتنا بڑا ایگزاسٹ. تو انہوں نے کہا یار ایک میرا یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اچھا. تو میں نے کہا ایسا اس کے ساتھ جڑا ہوا کون سا نفسیاتی مسئلہ؟ تو انہوں نے اپنی مجھے کہانی سنائی. اس مختصراً وہ یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں میٹرک سے یہ اسکول کو چھوڑ کے بھاگ گیا کراچی. تو وہاں میں ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا. اور رات کو وہیں پہ جہاں پہ وہ ظاہر ایک بچہ ہے، لڑکا ہے، اس کو تو کچھ چھوٹا بڑا ہلکا کام دیا پیکنگ شیکنگ کا. تو وہ کہتا ہے وہیں پہ میں سویا تھا. تو وہ کافی عرصہ میں وہیں پہ رہا. تو وہاں بڑے بڑے ایگزاسٹ چلتے تھے. تو وہ کہیں میرے نیند کے ساتھ جو ہے نا وہ کر لیا. وہ اب میں جب اب مجھے وہ بغیر اس کے میرے اندر اتنا رچ بس گیا. میں نے 12-15 سال وہ کہتے ہیں لگاتار اس طرح کیا. تو وہ اب مجھے رات کو نیند نہیں آتی اس کے بغیر جب تک اس کی آواز نہ ہو. اچھا، یہ انہوں نے مجھے قصہ سنایا تھا بہت پہلے. تو میں اس مسئلے پہ غور کرتا رہا کہ یہ بھی ایک آدمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے بھائی. تو بھائی یہ بھی مجھے بڑا دلچسپ سا لگا کہ یہ بھی ایک آدمی کا مسئلہ ہے، زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے. تو اس میں جب میں نے اس پہ سوچ رہا تھا کہ یار اس پہ کوئی کہانی لکھی جا سکتی ہے، تو پہلے میں نے یہ سوچا کہ میں کوئی ٹیکسٹائل مل وغیرہ کی اس طرح کا کوئی بناؤں ماحول کہ اسی طرح جس طرح کوئی اس کی ایکچوئل کہانی ہے کہ اسی کو کردار بناؤں اور اس کا یہ باغ کے گیا یہ وہ دوسرا تیسرا کیا. تو اس پہ میں غور کرتا رہا ایسے ہی زبانی میں نوٹس وغیرہ نہیں لیتا. تو میں نے سوچا کہ پروگرام بنا رہا تھا تو میں نے کہا اس کے لیے مجھے بہت سی جزیات چاہیے. میں ٹیکسٹائل مل کی ہر چیز سے واقف نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں نے تو بہت کم دیکھی ہوئی ہیں ٹیکسٹائل مل. تو اس کے لیے مجھے ریسرچ. تو ایک دن میں گاؤں گیا تو گاؤں جا رہا تھا نا، تو وہاں وہ ایک ہمارے جہاں سے سڑک گزرتی ہے نیچے ایک وہ یہ جندر ہے. تو اگلے دن وہ میرے ذہن میں بیٹھ گئی بات. رات کو میں سوچتا رہا تو اگلے دن میں وہاں جندر پہ چلا گیا. تو اس کو ذرا دیکھتا رہا. بچپن میں نے ویسے دیکھا ہوا تھا، یہ نہیں اسی ماحول میں جہاں پر. تو وہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اس آدمی کے مسئلے کو اس جندر کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا جا سکتا. تو بنیادی مسئلہ میں نے وہ اس آدمی کا رکھا اور اس کے ساتھ اس کو جوڑا. بالکل ٹھیک. تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھ پہ عموماً یہ بعض دوست کرتے بھی ہیں، میں سے یہ ذکر بھی کرتے ہیں جو اچھے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماضی کو ہی بیان کرتے ہیں، آپ معاصر جو حالات ہیں ان پہ بھی لکھ سکتے ہیں، لکھنا چاہیے آپ کو. تو میں ان کو عموماً یہ کہتا ہوں کہ جو کہانی جو ہمارا معاصر یہ جو سینیریو ہے اس کو لکھنے والے ہمارے جونیئرز بھی آ جائیں گے وہ لکھ لیں گے. لیکن جو چیزیں میں لکھ رہا ہوں، جو چیزیں میں نے وہاں مشاہدہ کی ہیں وہ اگلی نسل نہیں کرے گی. جو زرعی معاشرہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جندر اجڑ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. وہ تو اس کی تو جو اگلے جو لوگ ہیں وہ اس طرح نہیں لکھ پائیں گے. تو میں ان چیزوں کو لکھنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں، ایک میں مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. ہم وہ ہماری جو نسل ہے وہ خوش نصیب نسل ہے ایک طرح سے، جو میرے عمر کے لوگ ہیں یا مجھ سے سینئر ہیں، کہ انہوں نے وہ دور دیکھا کہ آپ ہزاروں سال سے جو آل چلانے کا گندم وہ گھانے کا یا مکئی کوٹنے کا ایک ہی سلسلہ تھا. یعنی آج سے 3000 سال پہلے بھی وہ اسی طرح بیلوں کو جوت کے وہ کیا جاتا تھا. میرے بچپن تک، میرے والدین تک وہ اسی طرح تھا. یکدم ٹریکٹر آیا تو وہ پوری تہذیب ہی بدل گئی. ٹھیک ہے،
تو وہ چونکہ میں نے وہ ماحول دیکھا ہوا ہے تو اس کو میں بہتر طریقے سے لکھ سکتا ہوں. اب اس کے بعد کا جو دور ہے وہ اگلی نسل لکھے گی, آخر اس نے بھی تو کچھ لکھنا ہے نا. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. تو آپ کے ان دونوں ناولوں کی اشاعت کہاں سے ہوئی اور کتنے ایڈیشن آ چکے ہیں اب تک؟ یہ جو جاگیں خواب میں ہے اس کے 4 ایڈیشن تو آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو 5واں اس کا وہ ارشیا والے دلی والے چھاپ رہے ہیں. اچھا. تو 6ٹھا یہیں سے وہ ابھی آنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو جندر ہے اس کے 3 آئے ہیں پہلے, تو جو چوتھا ہے وہ وہیں سے اچھا انڈیا سے چھپ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مزید اب آپ مستقبل قریب میں کوئی آپ کی چیز آنے والی ہے, کوئی کہانی پہ کام ہو رہا ہے؟ جی ایک ناول پہ کام چل رہا ہے, لیکن وہ میں نے اس پہ تقریباً جتنا جندر ہے اس سے آدھا اتنا تو چلا چکا تھا, کام لکھ چکا تھا. اچھا. لیکن وہ رک گیا ہے. اچھا. اور میں رائٹر بلاک لگ گیا ہے. جی, اور میں اپنی کسی بھی تحریر کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا, چاہے وہ غزل اور نظم. یہی وجہ ہے کہ میرے شعری مجموعوں میں بیشتر جو ہے نا وہ فردیات ہیں, شعر ہو گیا تو ہو گیا. ٹھیک. تو وہ پھر میں نے اس کو چھوڑ کے ایک اور لکھنا شروع کیا تھا, وہ ناول. اچھا. تو وہ بھی رکا ہوا ہے. اچھا. تو اب دیکھیں وہ جب جیسے ہی آئے گا تو جب چلنا شروع ہو جائے گا تو. ٹھیک ہے. آپ کے پسندیدہ ناول نگار کون سے ہیں, پاکستان سے بھی اور دنیا بھر سے بھی؟ ویسے تو اگر مجھے بہت ہی جو زیادہ جو لوگ آنٹ کرتے ہیں وہ تو لیٹن امریکن ہے, جس طرح مارکیز ہے, وان رولفو ہے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ ہیں. تو یہاں بھی جو بڑے لکھنے والے ہمارے تھے, جس طرح قرۃ العین حیدر تھی, عبداللہ حسین تھے, خود ہمارے دور میں مسلسل تارڑ ہیں, ان کے جو بعض ناول ہیں مجھے بہت پسند ہیں, مرزا عطر بیگ ہیں. تو بہت سے, یہ تو بہت سے لوگوں کے مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی ہو. تو ہمارے ہاں اچھا فکشن لکھا جا رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو اس سے نا امید نہیں ہوں. اچھا, آپ پر امید ہے کہ ایک جی اچھا مستقبل. جی بلکہ یہ جو 2000 کے بعد جو ہے وہ یکدم ناول پہ ایک طرح کی بہار آئی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک مجھے تو, میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب کوئی ناول آتا ہے نا اردو میں, تو میرا تو وہ بھلے بہت اعلیٰ سطح کا نہیں ہے, مجھے ایک بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک میں نے ہٹی یہاں کھولی ہوئی ہے, ساتھ 2-4 ہٹیاں اور کھلیں گی تو ایک مارکیٹ بنے گی ناول کی. تو ویسے جو ہے ہمارے ہاں چونکہ اس طرح جو ناول ہے وہ, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ناول لکھنا اس کے لیے تو آپ کو کم از کم 2 سال دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ ہمارے ہاں ناول نگاروں کی جو معیشت ہے, ان کا جو روزی روٹی ہے وہ اس سے نہیں جڑی ہوئی, تو اس لیے تھوڑا سا وہ اس طرح کا کام آدمی وہ نہیں کر پاتا, کیونکہ اسے روٹی روزی کے لیے اور کرنا پڑتا ہے. مغرب میں اس لیے ہے کہ وہاں پہ 1-2 ناول لکھ لیا آپ نے تو آپ کا وہ سلسلہ چل پڑتا ہے, آپ پھر فل ٹائم اس کو دیتے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے جناب. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا, اور ناول کے ان پہلوؤں پر جو آپ نے گفتگو کی, اس سے یقیناً نئے لکھنے والے بھی سیکھیں گے, اور جو ہمارے ناظرین ہیں, عام ناظرین جو قارئین ہیں, آپ کے قاری ہیں, پڑھنے والے, ان کو بھی بہت ساری تفہیم ہوئی ہوگی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد آپ ہمیں پھر حیران کریں گے ایک اور اچھا ناول لکھ کے, مزید اچھے ناول لکھ کے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ جیسے لکھنے والوں کی وجہ سے ناول کا جو نیا منظرنامہ ہے اس میں تابناکی آئی ہے, روشنی آئی ہے, اور ہم بھی پر امید ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ کم از کم ناول کی حد تک معاملات کافی سنبھلے ہوئے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی, آپ محبت کرتے ہیں. بہت اچھا لگا. ٹیم کا شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. اور آپ سے اجازت لوں گا اور ناظرین سے بھی اجازت لوں گا. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ اس مکالمے سے آپ نے لطف اٹھایا ہوگا. اختر رضا سلیمی ناول کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے جن کو اگر آپ محسوس کر کے پڑھیں تو میں آپ کو یہ ضمانت دے سکتا ہوں کہ یہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ہوگی جلد ملاقات پھر نئے معزز مہمان کے ساتھ. مجھے چائے خانہ سے ابھی دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.